ہمیں رزق کتنا ملے گا، ہم میں سے کس کی زندگی باقی رہے گی، کس کو مرنا ہے، یہ تمام اہم فیصلے اللہ رب العزت اس مقدس رات میں یعنی شب بارات میں فرما دیتا ہے، اور سال بھر کی فہرست اور سال بھر کا پورا بایو ڈاٹا اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کی مغفرت کا سامان کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً سال کے بہت ساری راتیں اور بہت سارے دنوں میں کچھ راتوں کو اور کچھ دنوں کو مخصوص فرما لیتا ہے، جن میں اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول خاص طور سے فرماتا ہے۔ اگر بندہ ان راتوں میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے اور جہنم سے نجات کی دعا کرے، تو اللہ رب العزت ان مخصوص دنوں اور راتوں میں اپنے اس بندے کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ابھی چند ہی دنوں کے بعد ان عظیم راتوں میں سے جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے خاص فرمایا ہے، انہی میں سے ایک رات ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والی ہے، جسے ہم اور آپ شب بارات کہتے ہیں۔ اس مقدس رات میں اللہ رب العزت تمام اہم حکمت والے کاموں کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور تمام اہم امور ملائکہ کے سپرد فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ہم سال بھر میں کیا کرنے والے ہیں، ہمیں رزق کتنا ملے گا، ہم میں سے کس کی زندگی باقی رہے گی، کس کو مرنا ہے، یہ تمام اہم فیصلے اللہ رب العزت اس مقدس رات میں یعنی شب بارات میں فرما دیتا ہے، اور سال بھر کی فہرست اور سال بھر کا پورا بایو ڈاٹا اللہ رب العزت فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مخصوص موقع ہے کہ اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر کے صبح کا سویرا طلوع ہونے سے پہلے تک ہم روئے زمین پر خواب خرگوش میں مست بندوں کو بیدار فرماتا ہے، متوجہ فرما کر کے کہتا ہے کہ ہے تم میں سے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار جس کے دامن مراد کو میں رزق سے بھر دوں۔
اور یوں ہی اللہ رب العزت ندا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کا سویرا طلوع ہو جاتا ہے۔ تو بندہ خود سے دعا کرے تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی دعا مستجاب ہوئی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اگر اللہ رب العزت خود بندے کو یہ ندا فرمائے، خود بندے کو رغبت دلائے اور یہ پکار کر کے کہے کہ اے بندے آج مانگ لے تو مجھ سے، میری رحمتیں تیرا دامن بھرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو ضرور اگر کوئی بندہ اللہ کی ان آواز پر، اللہ کی ان رحمتوں کی صدا پر اگر وہ لبیک کہتا ہے تو یہ ایمان و یقین کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ضرور اس کے دامن مراد کو بھر دے گا اور اس کی تمام خطیات و سیئات کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی مقدس رات میں جس میں اللہ رب العزت ہمیں ندا فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ تم میں سے ہے کوئی مغفرت کا متلاشی کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، اور ہے کوئی رزق کا چاہنے والا کہ میں اس کو بے پناہ رزق کی وسعتیں عطا کر دوں، تو اس مقدس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہوتا عموماً یہی ہے کہ ہم اور آپ سبھی لوگ اس رات میں بیدار رہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ استغفار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی حسب استطاعت، لیکن اپنے یہاں جاگنے کا جو مفہوم ہے اور بیدار رہنے کا جو مفہوم ہے وہ بڑا غلط ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم رات بھر جاگتے تو ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رات بھر جاگنا ہے، بھلے وہ گپ شپ میں گزرے، دوسروں کی غیبت میں گزرے، دوسروں کی چغلیوں میں گزرے، چائے نوشی میں گزرے، روڈوں پر گاڑیاں دوڑانے میں گزرے، ایک دوسرے کے حوالے سے برائیاں کرنے میں گزرے، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بیدار رہنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے، جاگنے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بندہ جاگ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرے، اپنی رات کو تسبیح و تحلیل میں گزارے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو وہ استغفار میں گزارے۔ جاگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے پئیں اور دوسروں کی برائیاں کریں، غیبت کریں، اور پھر آپ کو اللہ رب العزت جاگنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو سونا ہی ہے، مان لیجئے آپ کو یہ کرنا ہے جاگ کر کے کہ دوسروں کی غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، دوسروں کی برائیاں کرنا ہے، رات کو گپ شپ ہی میں گزارنا ہے، تو آپ کو ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس کے ذریعے آپ سو بھی لیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو رات بھر جاگنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو آدھی رات جاگ کر کے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر وہی بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر یہی حرکت کرنا ہے جاگ کر کے کہ اللہ کی عبادت کے بجائے گاڑیاں ہم کو دوڑانی ہیں اور گپ شپ کرنا ہے، صرف چائے نوشی کرنی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سو جائیں اور فجر میں وقت کی پابندی کے ساتھ اٹھ جائیں اور جماعت میں شرکت کر لیں۔ یہی آپ کے لیے کافی ہے اور یہی اللہ رب العزت کی رحمت کو رجھانے کے لیے اور اس کی رحمتیں لوٹنے کے لیے، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھا گیا ہے، خاص طور سے شہروں میں یہ باتیں اکثر دیکھنے میں آتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ گاڑیاں روڈوں پر دوڑاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ قوی ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے ہماری ذات سے کیا اثر لیتے ہیں۔
آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ وہ مذہب اسلام جو ہمیں سنجیدگی کی تعلیم دیتا ہے، جو ہمیں مہذب بناتا ہے، جو ہمیں با اخلاق بناتا ہے، جو ہمیں ایک اچھا فرد بناتا ہے، معاشرے کا ایک حسین و جمیل شخص بناتا ہے، آپ اپنے ان کرتوتوں کے ذریعے، آپ اپنی ان بد فعلیوں کے ذریعے، بد کرداری کے ذریعے اور غلط کاموں کے ذریعے ہم اس مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور دوسروں کی نگاہ میں مذہب اسلام کو ہم گھٹیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتنی خراب بات ہے کہ وہ مقدس رات جو کبھی کبھی ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال یہ رات ہم کو نصیب ہوگی یا نہیں نصیب ہوگی، یہ موقع بار بار ہم کو فراہم نہیں ہوتے، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم موقع کو غنیمت جان کر کے اپنی مغفرت کا سامان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے طلب کرتے، اس کے حضور روتے گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے، بجائے اس کے ہم مذہب اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، خود بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی جان کو بھی جوخم میں ڈالتے ہیں۔ لہٰذا اس سے اجتناب کریں اور اللہ نے جو زندگی کے حسین مواقع آپ کو فراہم کیے ہیں، ان مواقع کا صحیح استعمال کریں اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنائیں اور آخرت کو بھی بہتر بنائیں۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ اس مخصوص رات میں، اس خاص رات میں ہم قبرستان پر حاضری دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی، اعزاء و اقربا کی، رشتہ داروں کی قبروں پر ہم حاضر ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم قبرستان پر جاتے ہیں تو موم بتی ہے، اگربتی ہے، جا کر کے جلا کر کے وہ ماں باپ کی قبروں پر ٹھوک کر کے چلے آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر آگ جلانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ قبرستان پر تشریف لے جائیں، اور ضرور لے جائیں تشریف، اور ایصال ثواب کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہرگز آپ قبروں پر موم بتی یا اگربتی سلگانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا اہتمام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگل بگل بھی آپ جہاں لگائیں گے وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی نہیں تو دوسروں کی قبریں ہوتی ہیں، بہرحال کسی نہ کسی مومن کی قبر ہوتی ہے، تو یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک مومن کا آگ سے کیا تعلق؟ الحمدللہ ہم سب ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ایک مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم نہیں۔ لہٰذا ہمارا آگ سے کوئی سروکار نہیں ہے، آگ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ موم بتی اگربتی کے بجائے پھول حاصل کر لیں، کہیں سے پھول ڈال لیں، تو وہ جب تک پھول کی پتیاں ہری رہیں گی، جب تک ان میں تازگی باقی رہے گی، وہ اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتی ہیں، جس سے مردے کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ کی عطا کردہ توفیق سے، تو آپ نے ایک شاخ کو توڑا اور جو ہے پھر اس کے 2 حصے کیے اور پھر ان دونوں قبروں پر ڈال دیا، جس کی بنیاد پر قبروں میں ہونے والے عذاب میں اللہ رب العزت نے تخفیف پیدا فرما دی، کمی پیدا فرما دی۔ لہٰذا آپ پھول کا اہتمام کریں، اور اگر پھول کا انتظام نہ ہو پائے تو آپ کسی بھی درخت کی ہری ٹہنی کو اور ہرے پتوں کو لے جا کر کے آپ ڈال دیں، تو اللہ رب العزت مردے کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور مردے کو اس کے ذریعے سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات یہ اہم کہ رات میں جاگ کر کے بہت سارے لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اور میں نے تو دیکھا ہے مسجدوں میں کہ پرچہ جات بانٹے جاتے ہیں، اتنی رکعت پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا، اتنی رکعت پڑھنے سے یہ ثواب ملے گا۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، اور ہونا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر زندگی میں آپ کی فرض نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو ان نمازوں کا اہتمام فرمائیں، اس لیے کہ وہ فرض نمازیں آپ پر قرض ہیں،
اور قرض کی ادائیگی یہ آپ پر ضروری ہے۔ نفل آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر نفل نہیں پڑھیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن ہاں، فرض جو آپ سے چھوٹا ہے اس کا جو ہے مواخذہ ہوگا، لہٰذا اس مواخذے سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو پکڑ ہوگی اس پکڑ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ان قضا نمازوں کو ادا فرمائیں۔ اس سے یہ آپ کا قرض جو ہے ادا ہوگا اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان کاموں پر جو میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں ان پر آپ عمل فرمائیں گے، اور اس مخصوص راز سے، اس مخصوص موقع سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔